الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. سلسلہ خلاصہ مضامین قرآن اس ضمن میں 8ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. اس پارے میں کل 17 رکوع ہیں اور اس کا آغاز گزشتہ پارے کے اختتام کے تسلسل کے ساتھ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگ فرمائشی معجزات طلب کر رہے ہیں، اگر ان کی فرمائش کے مطابق معجزات آ بھی جائیں یہ تب بھی ایمان نہیں لائیں گے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والے ہیں جو راہ سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں اور ان لوگوں کو جو سیدھی راہ پر ہیں. پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں جو حلال ہوں اور ان پر اللہ کا نام بھی لیا جائے، اس ذبیحے کا کھانا حلال ہے، اس میں سے کھاؤ، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو مت کھاؤ. دوسرے رکوع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ شخص جو ایمان والا ہے، نور کے پر ہے، وہ گمراہی والے کے برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی ایسا ممکن نہیں ہے. پھر آگے وہی تسلسل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ منکرین ہیں، مخالفین ہیں، ان کے سامنے جب بھی کوئی آیت بیان کی جاتی ہے تو وہ فرمائشی معجزات تک کو طلب کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی کا ہدایت پر ہونا یہ اللہ کی خاص عنایت اور توفیق کے ساتھ ہے، اور یہی جو ہدایت ہے یہی کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے، اور جو اس پر چلیں گے ان کے لیے آخرت میں اچھا انجام ہوگا. اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک سوال کے انداز میں اس بات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ہر امت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں جنہوں نے ان کو توحید کا درس دیا، رسالت کا درس کیا اور آخرت کا درس دیا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو قیامت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ عنقریب واقع ہونے والی ہے، تو لہٰذا تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اب آگے ایک طریقہ بیان کیا جا رہا ہے نافرمان لوگوں کا کہ وہ جب ان کی کوئی کھیتی وغیرہ ہوتی تو اس میں سے ایک حصہ نکالتے تھے اپنے شرکاء کے لیے اور ایک حصہ اللہ کے نام کا، اور پھر جو اللہ کے نام کا نکالتے تھے اس میں سے پھر اپنے شرکاء کے حصے میں اس کو ملا دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت بری تقسیم یہ لوگ کرتے ہیں. اسی رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی اولادوں کو قتل کرتے ہیں اور اسی طرح جو رزق اللہ نے ان کو دیا اس کو حرام ٹھہراتے ہیں اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے، یہ لوگ جو ہیں انتہائی گمراہی میں واقع ہیں. پھر اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دلائل توحید اور دلائل قدرت کو بیان کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مختلف چیزوں کا بیان ہے. اور قربانی جن جانوروں کی جاتی ہے ان کا بیان اس میں کیا گیا. بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے اور اونٹ، پھر ان میں مذکر اور مؤنث. اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ
محرمات کو بیان فرما رہے ہیں۔ پہلے بھی سورۃ بقرہ میں بھی ذکر ہوا، سورۃ مائدہ میں بھی، اب دوبارہ یہاں محرمات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ مردار، بہنے والے خون، خنزیر کا گوشت، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ ناپاک ہیں، نجس ہیں، ان سے کیا ہونا چاہیے؟ انسان کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح وہ جو جانور ویسے تو حلال ہو لیکن اس سے مقصود اللہ کے غیر کا قرب حاصل کرنا ہو، وہ بھی حرام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بعض قوموں کی نافرمانی کی وجہ سے ہم نے کچھ حلال چیزیں بھی ان پر کیا کر دیں، حرام کر دیں۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں اگلے رکوع میں مختلف احکامات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، مفلسی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو، جس طرح ہم تمہیں رزق دیتے ہیں انہیں بھی رزق دیں گے، فواحش، برائیوں کے قریب مت جاؤ، ناحق کسی کو قتل نہ کرو، یتیم کا مال مت کھاؤ، اور معاملات میں، خرید و فروخت میں تول پورا کرو، اور جب کوئی بات کرو تو درست بات کرو، اور جب کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لو تو ان کو پورا کرو، اور صراط مستقیم کی پیروی کرو۔ اس کے علاوہ کوئی نئے نئے راستے مت بناؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح یہ کتاب ہے، بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف اتارا، اس کی کیا کرو؟ پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو، اور یہی تقوی سبب بنے گا تم پر رحم کا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو قیامت کو طلب کر رہے ہیں یا اس کی بعض نشانیوں کو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس وقت ایسا وقت آ گیا تو اب اگر وہ پچھتائیں گے، ایمان لائیں گے، اس وقت کا ایمان ان کو کوئی نفع نہیں دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نیکی اور بدی کے حوالے سے قانون کو بیان کر رہے ہیں کہ جو کوئی نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 مثل 10 گناہ بڑھا دیتے، اور جو کوئی برائی کرتا ہے تو اس کے برائی کے جتنا ہی بدلہ اس سے لیا جاتا ہے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ صحیح راہ جو ہے وہ کون سی راہ ہے؟ وہ یہی ہے صراط مستقیم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ تمام چیزیں اللہ ہی کے لیے ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس کے بعد اس پارے کی صورت ایک اور جس کا اس پارے میں آغاز کیا جا رہا ہے، سورۃ اعراف، یہ بھی مکی آیت ہے اور قرآن مجید کی ترتیب توقیفی کے اعتبار سے اس کا 7واں نمبر ہے۔ الف لام میم صاد، اس کا آغاز حروف مقطعات سے ہے اور اس کے شروع میں قرآن مجید کا ذکر کیا جا رہا ہے اور حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کی جو چیز قرآن میں بیان کی گئی اس کی پیروی کرو، اس کے علاوہ لوگوں کی راہ کی کیا نہ کرو، پیروی نہ کرو، اپنے بتوں کے کہے ہوئے پر نہ چلو۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ان قریب ہم تم سے کیا کریں گے؟ حساب لیں گے، اور جس کے وزن اس دن بھاری ہوئے وہ لوگ کامیاب ہوں گے، اور جس کے نام اعمال ہلکے ہوئے، ان کے اعمال ہلکے ہوئے تو یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے تخلیق انسانی کو بیان کیا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کی صورت بنائی،
پھر یہاں سے اسی قصے کو بیان کیا جا رہا ہے آگے، جو پہلے پارے میں بیان کر دیا گیا، کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے۔ اس کو بھی حکم دیا گیا تھا، لیکن اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اس نے اللہ سے کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، ان کو مٹی سے۔ تو اس نافرمانی پر اللہ تعالیٰ نے تب سے اس کو اللہ تعالیٰ نے مردود کر دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اس نے پھر اللہ سے مہلت مانگی کہ مجھے قیامت کے دن تک کیا کریں، مہلت دے دیں، میں آپ کے بندوں کو کیا کروں گا، بہکاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہ جو میرے نیک بندے، مخلص بندے ہوں گے، وہ تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ پھر آگے قصہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر آنے کا، کہ کس طرح قسمیں کھا کر، دھوکہ دے کر شیطان نے ان کو بہکایا، پھسلایا، اور نتیجتاً ان کو یہ حکم ہو گیا کہ اب آپ زمین کی طرف کیا کریں، جائیں، تاکہ وہ وعدہ جو پہلے سے اللہ کے علم میں موجود تھا خلافت عرضی کا، کہ زمین پر اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلافت دینی تھی، اس کی تکمیل ہو سکے۔ پھر اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ لباس کی نعمت کو بیان کر رہے ہیں، کہ لباس کا مقصد ایک تو ستر پوشی ہے، اور دوسرا یہ کہ لباس سے انسان میں زینت آتی ہے، اور بہترین لباس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ پرہیزگاری کا، تقوی کا لباس۔ پھر اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو ہی جماعتیں ہیں، ایک تو گروہ وہ ہے جو ہدایت یافتہ ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ آخری اسی رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں انسان چونکہ اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے، تو اس کے دل میں یہ استحضار، یہ خیال ہونا چاہیے، اور اسی کے مطابق وہ اپنی کیا کرے، تیاری کرے، اور کھاؤ پیو، اسراف مت کرو۔ اگلے رکوع کا آغاز اس چیز سے کیا جا رہا ہے کہ جو بعض لوگوں نے خود سے چیزیں اپنے اوپر حرام کر دی تھیں، جو کہ اللہ کی طرف سے حلال تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کس نے اس کو حرام کر دیا؟ جو چیزیں زینت کی اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی، ان کو کس نے حرام ٹھہرا دیا؟ اللہ نے تو صرف برائی اس کو حرام ٹھہرایا ہے، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو حرام ٹھہرایا، اور تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ اگر ظاہر کوئی کسی کو ایسا دیکھ رہا ہے کہ وہ نافرمانیاں بھی کر رہا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نوازتے بھی جا رہے ہیں، تو اس سے کوئی دھوکے میں نہ پڑے۔ ہر امت کی، ہر شخص کی اللہ کی یہاں ایک مدت مقرر ہے، تو جب وہ وقت آ گیا تو وہ اس سے ایک لمحہ نہ تو مؤخر ہوگا، نہ ہی اس سے مقدم ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہمارے مخالف ہیں، ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہ کھولے جائیں گے، اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے کہ ان کے جنت میں داخلے کا نہ ہونا یہ ایسے ہی ہے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے۔ تو جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا ناممکن ہے، اسی طرح ان لوگوں کا جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، جنت میں داخلہ ناممکن ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان والے ہیں اور انہوں نے نیک اعمال کیے، تو یہی لوگ
جنت والے ہیں۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ مکالمہ ذکر کرتے ہیں پہلے جنتیوں کا جہنمیوں کے ساتھ، کہ جنتی جہنمیوں سے کہیں گے کہ آج ہمیں وہ چیز مل گئی جس کا ہمارے پروردگار نے ہم سے وعدہ فرمایا تھا۔ اب یہاں پر ایک خاص تیسرے طبقے کا بھی اللہ نے ذکر کیا، اہل جنت اور اہل دوزخ کے علاوہ اہل اعراف کا۔ تو اہل اعراف وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، تو ان کو ایک خاص مقام میں کچھ دیر کے لیے رکھا جائے گا، اس کو مقام اعراف کہتے ہیں، اور بالآخر یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ اس مقام کا ذکر ہے۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنمی وہ جنتیوں سے کہیں گے کہ جو تمہیں اللہ کی نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں اس میں سے کچھ ہم پر بھی بہاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں اب ان سے کہہ دیو کہ یہ چیزیں اب اللہ نے کفار پر، نافرمانوں پر کیا کر دی ہیں، حرام کر دی، کہ جو دنیا میں اللہ کے دین کو مذاق کا ذریعہ بناتے تھے، اور دنیا کی نعمتوں نے، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ اس روز جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کی سفارش ان کے کام نہ آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ توحید کو بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، رات کو دن سے نکالتے ہیں، سورج، چاند اور ستارے، یہ سب چیزیں اللہ کے حکم کے مطابق چل رہی ہیں۔ یہ کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو کسی مادے کے چاہنے سے یا کسی طبیعت کی اقتضاء سے یا فطرت کی بنا پر چل رہا ہے، بلکہ یہ تمام چیزیں اللہ کے حکم سے یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب کو ہی پکارو عاجزی کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ، اور زمین میں فساد مت مچاؤ۔ تو آگے تک اس میں توحید اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے۔ اگلے رکوع سے پھر آخر پارے تک مختلف انبیاء کے قصے بیان کیے گئے۔ پہلا قصہ جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طویل عمر عطا فرمائی، لیکن ایک طویل عرصے تک یہ تبلیغ کرتے رہے، ان پر چند لوگوں کے سوا اور لوگ ایمان نہ لائے، بلکہ الٹا لوگ ان کو کہنے لگے کہ ہم تو آپ کو گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کا انجام یہ ہوا کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لے آئے تھے ان کو تو ہم نے نجات دے دی، اور باقی تمام لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا۔ دوسرا قصہ حضرت ہود علیہ السلام کا۔ ان کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا۔ قوم عاد وہ اپنے دور کے تمدن کے لحاظ سے خوشحال قوم تھی، تو انہوں نے بھی اپنے وقت کے نبی کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کیا، بلکہ وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو معاذ اللہ بیوقوف سمجھتے ہیں اور ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں، یا معاذ اللہ آپ کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی ہے جو آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی ہم نے کیا کیا، ہلاک کیا۔ تیسرا قصہ جو ہے وہ قوم سمود کا ہے۔ ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے نشانی طلب کی، تو ایک اونٹنی اللہ تعالیٰ نے بطور نشانی کے ان کو عطا کی، اور حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اس اونٹنی کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ اللہ کی طرف سے تم پر عذاب آئے گا۔ مگر ان میں سے کچھ لوگوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا، تو پھر ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا،
اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے باوجود اپنی نافرمانی میں، سرکشی میں اس حد تک پڑے ہوئے تھے کہ انبیاء سے کہتے تھے کہ اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو جس عذاب کا ہم سے آپ ذکر کر رہے ہیں اس کو لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ایک زلزلے نے پکڑ لیا اور یہ صبح کے وقت اپنے ہی گھروں میں اوندھے منہ پڑے ہو گئے۔ تیسرا قصہ، چوتھا قصہ حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے۔ ان کی قوم ایک خاص قسم کی برائی میں مبتلا تھی، یعنی وہ اپنی خواہشات مردوں پر ہی پوری کرتے تھے۔ ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں کو ہلاک کر دی۔ اگلا قصہ اہل مدین کا، ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ انہوں نے بھی ان کو توحید کی دعوت دی اور ساتھ ہی انہوں نے ان سے یہ بھی کہا کہ کیل کو پورا کرو اور لوگوں کو کمی کر کے نہ دو، یعنی جب بھی کسی سے کوئی چیز لیتے تھے تو پوری لیتے، اور جب کسی کو کوئی چیز دیتے تو وزن میں کمی کر دیتے۔ اور ان کو منع کیا کہ راستوں میں مت بیٹھو، یعنی یہ راستے میں بیٹھ کر لوگوں کو ڈراتے تھے، لیکن یہ نہ مانے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بھی عذاب آیا۔ تو اس میں سے آخر میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت تم میں سے جو اس بات پر ایمان لے آئی جو چیز دے کر مجھے بھیجا گیا، اور ایک جماعت ایمان نہیں لے آئی، تو لہٰذا تم لوگ کیا کرو، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان کوئی کیا کروا دے، فیصلہ فرما دے، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ تو یہاں تک بحمدہ تعالیٰ 8ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔